میں ابھی بیٹھی ایک چیز سوچ رہی تھی، اور اتفاق سے جیسے ہی میں آئی ادھر اپنے موبائل کو ہاتھ لگایا تو ایک میسج آیا ہوا تھا، اور وہ وہی تھا جو میں سوچ رہی تھی. تو میں نے سوچا اللہ کی کیا شان ہے. میں سوچ ہی رہی تھی کہ نا یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بڑا خراب کرتا ہے. اور غصہ جو ہے نا وہ شیطان کی شکل ہوتی ہے، اور غصے میں انسان جو ہے نا وہ سب چیزیں کرتا ہے جو شدید ناپسند ہے اللہ پاک کو. اور غصہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان میں ضبط بہت ہوتا ہے. اب ضبط کی بھی ایک ایز اے ریپرکشن جو ہے نا، غصہ آپ کے اندر، یا اگر آپ ضبط کر رہے ہیں نا بہت زیادہ، تو غصہ آپ کے اندر بھرنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی وہ اندر رہتا ہے، کبھی کبھی وہ باہر آ جاتا ہے. اس کا اندر رہنا بھی جو ہے نا اٹس ویری ڈینجرس، اور اس کا باہر آنا بھی از ویری ڈینجرس. تو کیا طریقہ آزمایا جائے کہ وہ ڈیزالو ہو جائے، کیونکہ مجھے اپنے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے. میں ویسے غصے میں نہیں ہوتی ہوں، مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن ایک عرصہ دراز سے میرا نا غصہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، بیکاز ضبط بہت زیادہ ہو گیا تھا. اور پھر پچھلے کچھ سال ایک سے آئی بین ایبل ٹو اوور کم اٹ، سال ایک سے، اور اللہ کا شکر اس کے بعد میں بڑا اچھا فیل کرتی تھی. لیکن اچانک سے نا کبھی ہوتا ہے کہ نا ضبط اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ نا غصہ جو ہے نا وہ چھپڑ پھاڑ کے باہر آنے کو ہوتا ہے، اور وہ جو ہے مجھے اندر بھی ڈسٹرکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو میں یہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ میں اس کے اوپر بات کروں اور میں اس کے اوپر سارٹ کروں اس چیز کو. اور کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ غصے کو نا ڈیزالو کرنے کے اچھے طریقے، پازیٹیو طریقے کیا ہو سکتے ہیں کہ نہ اس کا اندر رہنا آپ کے لیے ڈینجرس ہو، نہ اس کا باہر آنا آپ کسی کے لیے ڈینجرس ہو یا آپ کے لیے ڈینجرس ہو. تو میں اوپر آئی تو مجھے ایک میسج آیا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے میسج کیا ہوا تھا کہ میم مجھے غصہ بہت آتا ہے. میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں اور مجھے اچھی لگتی ہیں، اور میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ مجھے غصہ بہت آتا ہے اور میں لحاظ نہیں کرتا کسی کا، تو میں کیا کروں. اور میں سوچ رہی تھی کہ میں یار اللہ کی شان ہے کہ انسان کیا سوچتا ہے، پھر اللہ پاک آپ کے سامنے چیز لیتا ہے. اور اب چونکہ انہوں نے سوال پوچھ لیا ہے تو اب میں اس کی کھوج ڈبل نہیں ٹرپل ہو جائے گی، اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بن کر آپ کے سامنے بھی آ جائے گا. تو یہ ہوتا ہے پروسیس، اسے کہتے ہیں پروسیس. اکثر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے پروسیس. بچے کٹ دینا آپ نہیں میں نا اپنا غصہ دوسروں پہ نکالنے پہ نا بلیو نہیں کرتی. اول تو یہ کہ مجھے غصہ نہیں آتا، لیکن مجھے آئے نا تو بہت شدید آتا ہے. اور سم ٹائمز نا وہ ایسی بات پہ ہوتا ہے جس میں نہ ایگو ہوتی ہے، اس میں نا ہرٹ زیادہ ہوتا ہے. اور جب آپ ہرٹ بھی ہوتے ہیں اور غصہ بھی ساتھ ہوتا ہے نا تو، اور ہرٹ یوزلی آپ ان لوگوں سے ہوتے ہیں جو آپ کے کلوز ہوتے ہیں. ہر بندہ میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ کو ہرٹ کر سکے، کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور وہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ اپنا غصہ کسی پہ اتار دیں، اور وہ مجھے سخت تھکی ہوئی حرکت لگتی ہے. لیکن میری ایک حرکت میں کرتی ہوتی ہوں جو مجھے پتا ہے کہ میں کرتی ہوتی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ وہ ٹاکسک بھی ہوتی ہے، اور وہ ہے پیسو اگریسو. پیسو اگریسو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پیسو اگریسو ہوتا ہے کہ نہ آپ کچھ کہتے ہو، نہ آپ کچھ نہیں کرتے، لیکن آپ کی ٹون اور آپ کی جو بات ہوتی ہے نا، سڑیاں مارنی نہیں ہوتی. سڑیاں مارنی وہ نہیں، میں سڑیاں نہیں مارتی، لیکن میں اتنی ڈفرنٹ ہوتی ہوں ریگولر میں کہ جب میں وہ وڈرا کر لیتی ہوں نا اپنے آپ کو، تو وہی پیسو اگریسونیس فیل ہوتی ہے، مجھے ہوتی ہے کم از کم، کہ یار یہ شاید پیسو اگریسو بیہیویئر ہے. اور پھر میں گلٹ میں جاتی ہوں کہ یار یہ میں نے ٹھیک نہیں کیا، حالانکہ وہ میں مطلب اس کا پھر مجھے مزید غصہ چڑھتا ہے اپنے اوپر. تو عجیب سی کشمکش کبھی کبھی شکار ہو جاتی ہوں. تو میں سوچتی تھی کہ حالانکہ میں بہت پازیٹیو انسان ہوں اور میں ہر چیز میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز ڈھونڈتی ہوں، تو جو لوگ پازیٹیو نہیں ہوتے وہ بیچارے کس اذیت سے گزرتے ہوں گے. تو خیر یہ بھی ایک ہوتی ہے کہ اگر آپ پرواہ ہی نہیں کرتے تو پھر آپ کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ سارے، لیکن پرواہ کرنی پڑتی ہے، ضرورت ہے اس چیز کی، ضرورت پر پرواہ کیے بغیر گیم نہیں چلتی صحیح. غصہ جب ہو تو وجہ ہو اس کی اپنے کسی کلوز فرینڈ سے شیئر کریں، اور ہو انڈرسٹینڈز یو، آپ کے ساتھ دے اس کو ڈیزالو کرنے کی. تھینک یو فار دا رائے، اچھا آئیڈیا. سیم پرابلم، پلیز اس کا کوئی سلوشن دیں. بالکل میں اس کے سلوشن پہ ہوں، آج کل اپنی لائف میں ہوں. ایسا نہیں ہے کہ صرف اس نے سوال پوچھا، میں خود ذاتی طور پہ اس چیز کا حصہ ہوں. اور میں کیونکہ میں یہی بات ہمیشہ کرتی ہوں کہ مجھے لوگ
اتنے بڑے پڈسٹل پہ مت بٹھائے، میں بالکل آپ لوگوں جیسی ہوں، اور میں باتیں جو ہے وہ سطحی نہیں کرتی، میں وہ کرتی ہوں جو میرے زندگی کے پروسیس کا حصہ ہوتی ہے. تو ہاں، ایکسرسائز از اے ویری گڈ تھنگ. ایکسرسائز سے، ایون کھلی ہوا سے باہر صبح کی جو اسپیشلی ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور میرا، ہر کسی کا ویسے اپنا پروسیس ہوتا ہے. یہ چیز آپ نے کہی نا، ایکسرسائز اینڈ میڈیٹیشن، یہ تو بہت ضروری ہے. میں ٹک کے بیٹھ ہی نہیں سکتی ہوں، میں خالی دماغ رکھ ہی نہیں سکتی، کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. اتنا زیادہ میرا ہیوی پروسیس ہے دماغ کا. تو میں جب میڈیٹیٹ کرنے بھی بیٹھتی ہوں نا، تو میرے دماغ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو نماز میں بھی میں اتنی ڈسٹریکٹڈ ہوتی ہوں، تو مطلب اس دماغ کے اندر نا اس کو سنبھالنا ایک عذاب بن جاتا ہے میرے لیے کبھی کبھی. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا، اور بہت سے لوگ اسے فیس کرتے ہوں گے. تو میں اس کے اوپر کام کر رہی ہوں، اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر جو بھی میری فائنڈنگز ہوں گی، کیونکہ ہیومن بیہیویئر بڑا کمپلیکس ہے. میرے پہ ہو سکتا ہے کوئی چیز ایک اپلائی ہوتی ہو، تم پہ کچھ ڈفرینٹ ہو، فلانے پہ ڈفرینٹ ہو. تو یہ ایک مشکل پروسیس ہے. اینڈ ایکسرسائز از اے ویری ویری گڈ تھنگ، اسپیشلی صبح کے وقت میں. یہ جو واک ہے نا، میں نے سوچا یہ بھی رمضان میں نا لیکن اس ٹائم پہ میرے پہ اتنے سارے کام ہوتے ہیں نا، صبح یونیورسٹی جانا ہے، لیکچر کی ٹویکنگ کرنی ہے، چیزوں کو سارٹ کرنا ہے، تو میں نکل نہیں سکتی ہوں. لیکن آج میرا ایک اور پروسیس بھی ہے جس کو میں کرتی ہوتی ہوں، وہ یہ کہ کنیکٹ ود پیپل. وین آئی کنیکٹ ود پیپل، میرے سے ڈیزالو ہو جاتی ہیں چیزیں میری. کیونکہ میں نے اپنے آپ کو نا رد کرنا بڑا ضروری ہے ہمیشہ. مجھے لگتا ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو بہت زیادہ امپورٹنس دے دیتے ہیں نا، کہ یار میرا مسئلہ، میرا پرابلم، میرا غصہ، میرا ہرٹ، تو دفع کرو اپنے آپ کو اور نکل جاؤ اس جگہ پہ جہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، ان کو سننا شروع کر دو. تو میری یہ تھیراپی بھی ہے. تو اور میرے لیے یہ وہ بھی ہے، ایک راہ بھی نکلتی ہے اس میں، مجھے جواب ملتے ہیں چیزوں کے. کیونکہ جب میں کسی کو سولوشن دیتی ہوں تو وہ بالکل وہ ہوتا ہے جو میں اپنے لیے سوچوں گی، تو وہاں سے مجھے سولوشن اپنے لیے بھی ملتے ہیں. تو یہ بڑا مزیدار پروسیس ہے. اس میں انسان بڑے ویئر اینڈ ٹیئر سے گزرتا ہے. تو ہم نہ کہتی ہے بالکل، اگلا بندہ بھول نہیں پاتا. ایکسرسائز کرنا کچھ شروع کر دو میم. اور میم سیلری کتنی ہے آپ کی؟ چلو، سیلری کا سوال، سیلری کوئی نہیں ہے میری، پر آور کا سین ہے. تو جو میں بات کر رہی ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ سیلری پہ چلے گئے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ، غصے کی جو بات بتائی ہے، تم لوگ فیس کرتے ہو یہ چیز؟ میں بس 10-1 منٹ اور ہوں، پھر میں نکلوں گی. میں لیکچر کی میں نے فٹافٹ تیاری کرنی ہے، اور پھر میں کوشش کروں گی کہ میں ذرا 10 منٹ باہر پھیرا مار کے آؤں، دماغ ذرا فریش ہو جائے گا. گڈ مارننگ عباس صاحب، بہت شکریہ. السلام علیکم. سید دانش پوچھتے ہیں ہاؤ مچ پر آور؟ یار جو یونیورسٹی کے ریٹ ہے وہی ملتے ہیں، مجھے کوئی خاص ملتا ہے کیا؟ آج میں آپ کی کلاس میں آؤں گا لیکچر لینے. سید دانش، آپ میرے اسٹوڈنٹ؟ سید دانش سید، تم سید دانش شاہ ہو، اور تم نے اپنے اسپیلنگ کو کتنے مزے سے بلینڈ کیا ہے. سید دانش شاہ، واہ یار، اسٹائل ہے، کریٹو ہو تم تو آر یو مائی اسٹوڈنٹ؟ پہچان لیں. اچھا اوکے، سید دانش، اوکے جناب، پہچان لیں. بڑی کوئی ٹھیک ہو گیا جناب. سید دانش شاہ صاحب، آپ آئیں، کیا پھول شول بچھائیں آپ کے لیے زمین پہ؟ جی ہے ایسا غصہ ہر کسی میں ہے، کچھ میں زیادہ ہے کچھ میں کم، بس دیکھ لیں میم. اچھا جی ٹھیک ہے جناب، بالکل. عبد الخان صاحب، آئی جسٹ وانٹ ٹو ہٹ آن وال جب میں غصہ ہوتا ہے. نہیں یار، پتہ کیا بات ہے، دیکھو غصہ جو ہے نا، اس سے میں سکون ملتا ہے. نا دس از اگریسو بیہیویئر. یہ سکون وقتی، یہ سکون نہیں ہوتا ہے. میں اس پہ تھوڑی ریسرچ کر لوں پھر میں تمہیں نا، کیونکہ میں نے بچپن سے غصے کو بہت شکلوں میں دیکھا ہے، بچپن سے. کیونکہ غصہ یہ اب کا نہیں ہے، اس کو، یہ غصہ میرے میں غصہ تھا ہی نہیں، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا وہ میرے اندر تھا.
اور وہ جب انفیوریبل سچویشنز بہت زیادہ آئیں تو اس وقت کہیں وہ نکلا. اور وہ سم ٹائمز غصہ نا ایک اور شکلوں میں بھی نکلتا ہے باہر. سم ٹائمز وہ ایگریشن میں نہیں نکلتا, وہ انتہائی کائنڈنس میں نکلتا ہے, بہت زیادہ پیار میں نکلتا ہے. اور پھر اس میں پھر آپ دوبارہ جب اس اسٹیٹ میں جاتے ہیں نا تو پھر وہ غصہ جو ہے نا وہ ایگریشن کا شکل لیتا ہے سم ٹائمز. تو یہ چیز بھی ہوتی ہے. تو غصے کی جو شکلیں ہیں نا وہ بڑی خطرناک ہیں, اور مجھے غصے سے بہت ڈر لگتا ہے, بیکاز غصہ آپ سے وہ سب کرواتا ہے جو آپ نہیں کرنا چاہتے, اور بعد میں ریگریٹ ہوتے ہیں آپ کو. تو خیر, کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ نہ میم اتنا کریں گی تو میں شرما جاؤں گا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کلاس میں تو آئیں, پھر میں آپ کی شرمی سیدھ کرتی ہوں. مجھے غصہ بہت آتا, بہت, بٹ بہت کم کسی بات پہ. بالکل اسی لیے غصے کو حرام کہا گیا ہے, اور غصے کے لیے دعا بھی ہے. بالکل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اور دعا ہے اس کی, مسنون دعا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں آپ جس وقت آپ کو غصہ آئے. اور میں بتاؤں غصے کے ساتھ بہت ساری چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. غصے میں آپ ریئیکٹ کرتے ہو. غصے میں جو سب سے بہترین چیز ہے نا کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہوئے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, اور پانی پیو, باہر نکل جاؤ, اس جگہ کو چھوڑ دو اور خاموش ہو جاؤ. کچھ اس وقت مت کچھ کرو, ایبزارب کرو. اور اس کے بعد جب دماغ تھوڑا سا ٹھکانے آتا ہے, ایبزارب کرتا ہے نا بندہ, اس کے بعد جب جو بھی چیز کرتا ہے نا وہ اتنی بری نہیں ہوتی جتنی وہ, کیونکہ اس میں سوچ کا ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں ریئیکشن اینڈ رسپانس میں فرق, دس سائنٹیفکلی پروون کہ جب آپ چیزوں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب آپ ایموشنز کو آگے رکھتے ہیں اور دماغ کو پیچھے رکھتے ہیں. اور ریئیکٹیو جو بیہیویئرز ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ اگریسو ہوتے ہیں, اور اس میں دماغ کا کام کم ہوتا ہے, صرف ایموشن سامنے ہوتے ہیں. لیکن جو رسپانس ہوتا ہے نا اس میں ہمیشہ آپ ٹھہراؤ ہوتا ہے, ضبط ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے, اور آپ جذباتی حرکت نہیں کوئی کرتے, نہ وہ فزیکل ہوتی ہے نہ وہ وربل ہوتی ہے. تو اس میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو اسی لیے طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کبھی غصہ بہت زیادہ آئے تھوڑی دیر کے لیے خاموش, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کرتے تھے کہ جب انہیں شدید غصہ آتا تھا وہ خاموش ہو جاتے تھے, وہ کچھ نہیں کہتے تھے. تو اس میں بڑی حکمت ہے کہ آپ ضبط کرتے ہیں, خاموش ہوتے ہیں, اور اس کے بعد, اور جو میں نے نوٹس کیا ہے کہ اب میرا غصہ جو ہو گیا ہے نا, میں ایبزارب کرتی ہوں, سکون کرتی ہوں, اس کے بعد میں آرام سے نا کسی وقت طریقے سے اس چیز کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ سچویشن ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگلے بندے کو بھی ریئلائزیشن ہوتی ہے, اس ٹائم سے نکل جاتے ہیں نا آپ ایک ڈفرینٹ فیز میں ہوتے ہیں, تو چیزیں تھوڑی سی موڈیفائی ہو جاتی ہیں. اور آپ بھی جو ہے لڑائی جھگڑا, اور دیکھو بات کرنے کا مطلب ہوتا ہے بات ریزالو ہو, اور اگر بات خراب ہونی ہے تو اس سے بہتر ہے پھر بات نہ ہو. مینس کہ یوزلی غصہ نہیں آتا, اور جب آتا ہے تو بس پھر کچھ سمجھ نہیں آتا. ہاں اس میں بھی ایک ڈفرینٹ چیز ہے, جن لوگوں کو غصہ نہیں آتا وہ یہ دیکھیں کہ اصل میں غصہ نہیں آ رہا, آ ہی نہیں رہا, یا اندر کہیں اکٹھا تو نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی کہ کہیں وہ اندر اکٹھا تو نہیں ہو رہا. اور اگر وہ اندر اکٹھا ہو رہا ہے نا تو وہ بالکل ایک والکینو کی طرح ہے. اس سے پہلے کہ وہ پھٹے اس کو ڈیزالو کر دو, اس کو ڈائریکشن دے دو. میں وہ چینل کرنے کی بات کرتی ہوں نا کہ اگر آپ کے اندر غصہ ہے نا تو آپ دیکھیں کہ آپ کا غصہ کس چیز سے آپ نے اس کو دبانا نہیں ہے. غصہ جو ہے نا اس کو دبانا نہیں ہے, اس کو چینلائز کرنا ہے, اس کو دھواں بنا کے اڑانا ہے اس جگہ جہاں وہ انرجی بن جائے, پازیٹیو انرجی میں. وہ بہت ضروری ہے. اور وہ ہر ایک کا میکینزم ڈفرینٹ ہے, میرا ڈفرینٹ ہے, آپ کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. اور میں نے اپنا کسی حد تک سارٹ کر بھی لیا ہے کہ میں نے کیسے اس کو نکالنا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آپ انسان ہو یار, آپ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو, آپ شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو, آپ اپنی خباستوں کے ہاتھوں مجبور ہو. تو وہ سم ٹائمز خود, اسی لیے تو میں کہتی ہوں خود سے لڑائی جو ہے نا وہ بڑا مشکل, ایک بڑا کنٹینیوس پروسیس ہے. آپ کو خود سے لڑائی سم ٹائمز کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے, کہ اپنے دماغ کو کہنے کے لیے کہ جسٹ شٹ اپ, اسٹاپ ٹاکنگ اینڈ جسٹ بی کوائٹ. بیکاز آپ کو ڈیسیجن لینے کے لیے بیچ میں اگر وہ کانسٹنٹ ٹک 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 کرتا رہے گا نا تو آپ الجھ سے جائیں گے. تو یا دس از لائک دیٹ, دس از اے پروسیس. مجھے لگتا ہے مگر اف یو آر کانشیسلی ورکنگ آن اٹ, اٹ ول ٹیک یو سم ویئر. بیکاز جب ہم اپنے آپ کو وہی میں کہتی ہوں کہ اگر آپ میں ایک چیز ہے اور اس کو آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ پانی ہے نا, اس کو اگر آپ, پانی انرجی بھی ہے, پانی سکون بھی ہے, پانی تازگی بھی ہے, پر پانی بفر جاتا ہے تو سیلاب لے آتا ہے, قابو سے باہر ہوتا ہے سیلاب لے آتا ہے. تو آپ نے اسی چیز کو ڈائریکٹ کر دینا ہے. تو یہ چیز ہے جو ہر بندے کا ڈفرینٹ پروسیس ہے, اور یہی ہمیں سمجھنا ہے.
جس پہ غصہ نکلتا ہے وہ کیا کرے، سہتا رہے غصہ اگلے کا. اوہ یہ بھی ایک اچھا ایسپیکٹ ہے، کیونکہ غصہ یوزلی ہوتی ہے بڑا ایک نا وشیس سائیکل ہے. بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ یوزلی آپ میں غصہ اس لیے بھر رہا ہوتا ہے بیکاز کوئی اپنا اگریشن آپ کے اوپر اتار رہا ہوتا ہے، اور آپ کسی رشتے کے لحاظ میں یا محبت میں یا لحاظ میں آپ خاموش رہ رہے ہوتے ہیں، آپ ضبط کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی فیئر میں، کسی بھی قسم کا فیئر ہوتا ہے آپ. اور وہ جو ہے نا کہ اگلا بڑا ہے، ہاں آپ سے چپ رہو، بالکل میں سمجھ رہی ہوں کہ وہ آپ ایک سرٹن لحاظ میں جو ہے نا آپ کہتے ہو کہ چلو یار چپ رہو، ٹھیک ہے، لیکن اصل میں وہ غصہ ایمی نہیں انسان میں آتا. غصے کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے. پاگل تھوڑی ہے کوئی کہ ایمی بس غصہ. دیکھو جو چیز نیچرل آرگینک ہے نا، انسان کے اندر غصہ نیچرلی نہیں ہے، وہ حالات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. اور اگر آپ میں غصہ پیدا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا پیسو اگریسو بیہیویئر یا اگریسو بیہیویئر نے اندر آپ کے وہ چیز پیدا کی ہو، ٹھیک ہے، اور پھر آپ ایز اے ریئیکشن اس کو جو ہے سامنے لا رہے ہیں اپنے غصے کو، کیونکہ جہاں پھر آپ کا بس چلے گا پھر آپ وہاں وہ غصہ اتاریں گے نا. اس لیے تو اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کے اوپر غصہ زیادہ ہوتا ہے بیکاز وہ سب سے زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں، یا کمزور انسان پہ یا غریب انسان پہ یا اس انسان پہ جو آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا نا، اس پر آپ پھر جا کے غصہ اتارتے ہیں. تو یا ایسا انسان جو عہدے میں آپ سے کم ہے اس پر جا کے آپ غصہ اتارتے. کیوں؟ کیونکہ آپ پھر سینس آف پاور آپ میں آ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے تم دو، جو میرے سامنے آتا ہے تم دو، کیونکہ آپ کا کسی نے تو وہ جو ایسی سچویشن میں وہ جو کائنڈنیس ہے نا، اسی لیے اس کا بڑا اجر ہے کہ کوئی شخص اگر آپ کو، میں نے کل پرسوں ایک ریل بنائی ہے، پتہ نہیں چڑھائی ہے کہ نہیں، جس میں نے یہ بات کی ہے کہ جس وقت آپ کسی کو سنتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ خاموشی سے سنتے ہیں. دوسرا لیول یہ ہے کہ آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے آپ برداشت کرتے ہیں. اور پھر تیسرا لیول یہ ہے کہ آپ برداشت کے بعد اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ اخلاق کا لیول ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ اخلاق کے اس لیول پہ جب آپ جاتے ہیں نا تو اللہ آپ کو وہ عزت اور وہ سکون عطا کرتا ہے اور چیزیں بھی سارٹ ہو جاتی ہیں. اگلا بندہ جینوئنلی آپ کی عزت کرتا ہے. تھوڑا دیکھو یہ چیز خالی ضبط صبر کا مطلب یہ نہیں کہ برداشت کر کے پاگل ہو جاؤ مر جاؤ. اس کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے. اس ڈھنگ کو ڈھنگ سے پریکٹس کرنا میں بھی آپ کو ایک خیر ہے آپ کے لیے. تو بالکل پیرنٹس تو یہ تو ہمارے یہاں سگنیچرڈ بیہیویئر ہے نا. پیرنٹس نے بچوں کے اوپر اپنی ساری جو وہ ہے نا اپنے جتنی بھی نیگیٹو انرجی ہے وہ ساری کی ساری انجیکٹ کر دینی ہے اور توقع یہ کرنی ہے کہ اگلا چپ کر کے بیٹھ جائے اور خبردار بالکل کچھ کہنا نہیں ہے. اور جب مومنٹ تم نے کچھ کہا ہے تو اس کا مطلب تم باغی، بدتمیز اور تم جہنمی اور تم ایسے اور تم ویسے. پہلے پکڑ ان کی ہوئے گی ان پیرنٹس کی اللہ میاں کے ہاتھوں، کیونکہ they have manipulated their power, they have misused their power. اتھارٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بے جا اس کو استعمال کریں، ٹھیک ہے. اور پھر یہ سائیکل چلتا چلا جاتا ہے. آپ کو جہاں پہ ملے گا موقع آپ وہ ایگریشن وہاں نکالیں گے. آپ کو نئی موقع ملے گا، آپ کے اندر کٹھی ہوتی کہ زندگی میں جب موقع ملے گا وہ اتاریں گے. اور اگر کچھ نہیں ہوگا تو لوگ جو ہے اپنے آپ کو فزیکلی ہرٹ کرتے ہیں، لوگ دوسروں کو فزیکلی ہرٹ کرتے ہیں ٹو گیٹ سیٹسفیکشن آؤٹ آف اٹ. تو یہ بڑا بہت، اسی لیے تو اس کو حرام وہی بات ہے کہ قرار دیا گیا کہ اس کے جو ریپرکشنز ہیں وہ بڑے برے ہیں. اور اس سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، اگر وہاں پر بھی ریسپیکیٹ نہ کریں نا انرجیز کی، اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ شخص آپ کے لیے اویلیبل نہیں ہے اور آپ کے غصے کو ڈیزالو کرنے میں ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا، الٹا ریزن بن رہا ہے، تو یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے کہ پھر ایسے لوگ جو ہیں وہ کتنی اٹینشن ڈیزرو کرتے ہیں کہ جو آپ کے زندگی کے ولنریبل ترین ٹائم کے اوپر آپ کا ساتھ نہ دیں، اپنی مرضی سے وہ اویلیبل ہوں اور اپنی مرضی سے وہ اویلیبل نہ ہوں. تو یہ چیزیں نا بڑی سینسٹیو ہیں. انسان کو جب سمجھ آتی ہے نا تو انسان پھر دیکھتا ہے کہ وہ کتنا اکیلا ہے. اور پھر جو وہ رابطہ اللہ سے قائم کرتا ہے نا تو اسے لگتا ہے کہ یار ادھر میرا سولوشن ہے، صرف یہ ہے کہ میں نے ماننا نہیں ہے کہ میرا سولوشن ادھر ہے. ہاں پتہ نہیں کیا بولے جانی ہوں. سم ٹائمز پیرنٹ بہت کرتے ہیں، ہم نے کہتے ہیں بہت مشکل ہے یہ کہ آپ دل سے نکال کے دوبارہ سے اچھا بہیو کرو. بہیو اس سینس نارمل ہو جاؤ. یہ نا آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتی چیز بالکل کرتی ہے، لیکن اگر اس کو میں وہی سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، ہمیں اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں
ہماری سوسائٹی اتنی کولیپسڈ ہے اور اتنی، میں کیا چھوڑو میرے سے منہ کیا کوئی عجیب لفظ نکل آئے گا کہ نا اس چیز پہ ہر شخص کو خود ہی کام کرنا ہے. ٹرسٹ می آن دیٹ. اس پہ ہر انسان کو خود ہی کام کرنا ہے. جسٹ ریئلائزیشن کی بات ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے، لیکن اس میں کوئی بڑائی بھی نہیں ہے کہ آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ کو بڑا غصہ آتا ہے. آپ کو اپنے غصے پہ قابو پانا از دا تھنگ جو آپ کو کرنی ہے. اور قابو بھی ایسے نہیں پانا کہ ضبط کر کے تو گھٹ گھٹ کے مر جاؤ. اس انرجی کو ریڈائریکٹ کرنا ہے کہ وہ آپ کے لیے پاور بن جائے، رادر دین کہ وہ آپ کے لیے ضبط کر کے مزید کھوکھلا کر دے آپ کو اندر سے، یا اتنا دبا دے کہ والکینو ایرپشن جس دن ہو اس دن دنیا بچائے آپ کو، مطلب اللہ بچائے آپ سے، مطلب وہ والی چیز نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز، یہ میسج دینے کے لیے اس وقت میں جو ہے نا صبح کے وقت میں آئی ہوں کہ جو مجھے ملے میں ایٹ لیسٹ یہ چیز جو ہے نا ان کے ساتھ شیئر کر دوں. آج میں ڈاکٹر اسرار کی ایک سن رہی تھی، میں آپ کو نا واٹس ایپ کروں گی، میں ڈاکٹر اسرار کی ایک سن رہی تھی بات، اس میں سے جو میں نے ایکسٹریکٹ کی چیز وہ بھی الگ سی تھی، لیکن اس کا پورا ایک پری ریکوزٹ ہے، وہ میرے لیے ایکسٹریکشن پوائنٹ تھا، آپ کے لیے وہ نہیں ہوگا کیونکہ میں ایک مرحلے کو طے کر چکی تھی تو میرے دماغ میں وہ چیز زیادہ اسٹرائکنگ تھی. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ جو چیزیں ہیں نا جو زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں وہ بہت کسی مقصد کے تحت ہوتی ہیں، انکلوڈنگ دا مشکل وقت. اور آپ شکر ادا کریں کہ اللہ نے چنا ہے آپ کو اس کام کے لیے، اور آپ میں یہ حس پیدا کی ہے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ کچھ غلط ہے اور کچھ صحیح ہے. اور جب آپ آئیڈینٹیفائی اپنی غلطیوں کو کرنے لگ جاتے ہیں نا، یہ میں بتاؤں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. کیونکہ ہم سب جو ہے نا اس ڈینائل میں جی رہے ہیں کہ ہم تو غلط ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر ہم مان بھی جائیں نا کہ ہم غلط ہیں تو سدھارنا تو ہم نے اپنے آپ کو، اللہ معاف کرے، دنیا ادھر سے ادھر سدھارنا تو ہم نے اپنے آپ کو ہے نہیں، وہ ریجیڈیٹی میں ہم بلیو کرتے ہیں. یہ جو تھاٹ پروسیس ہے نا کہ آپ اپنے اندر سدھار پیدا کرنا چاہتے ہیں اور آپ مانتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ غلطی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے آپ کے اوپر، بہت بڑی اللہ کی عنایت ہے. آپ اگر اس چیز کے مان میں جی رہے نا کہ میں تو برا ہوں اور میں برا بن کے دکھاؤں گا اور میں تو بس کر کے سب کو تن کے رکھوں گا، اور تو میں تو بس کیونکہ میرے ساتھ سب نے ایسے کیا ہے، تو یقین کریں آپ بہت بڑے گھاٹے میں ہیں، آپ بہت بڑے گھاٹے میں ہیں. دا مومنٹ یو ریئلائز کہ میرے میں یہ خامی ہے نا، اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ پازیٹیولی ود آل دا پازیٹیو انرجی. آپ کو جہاں میری ضرورت ہو میں حاضر ہوں، کیونکہ میں خود اس چیز کے میں ہوں بہت زیادہ کہ انسان میں ڈھیروں ڈھیر خامیاں ہیں، لیکن انسان اگر ان ڈینائل میں رہ کر دوسروں کی زندگیاں عذاب کرے گا، the person is not doing any good to this, like to this world. اور اپنے اللہ آپ کو جو عطا کرتا ہے نا، اللہ اس کا جواب طلب کرے گا آپ سے. آپ کیا خالی ہاتھ جائیں گے؟ بالکل ہیں ہی ہم خالی ہاتھ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے اوپر ہم کام کریں تو ہو سکتا ہے کوئی ایک دو ماشا ہمارے پاس کچھ ہو دینے کو، دکھانے کو. بہت بہت مشکل ہوتا ہے. نہیں مشکل کچھ نہیں ہوتا، میں تمہیں بتاؤں، جب ہم نے سوچ لیا نا مشکل ہے، یہ میں تمہیں بتاؤں مشکل کیا ہوتا ہے. میں تمہیں ڈاکٹر اسرار کی نا وہ بھیجوں گی، وہ ایک جو ہے، اور پتہ نہیں سم ٹائم ایک مومنٹ ہوتا ہے نا جب آپ کو اٹھا کر کے کوئی چیز لگتی ہے تو آپ نا، وہ توکل پہ ہے بیسیکلی. 11 منٹ کی ہے وہ، لیکن اس نے مجھے، میں سیری کر رہی تھی اور میں ساتھ سن رہی تھی، مجھے اس نے رلا دیا پکڑ کے، قسم سے میں سیری کرتے کرتے رو رہی تھی، اتنی مجھے وہ اٹھا کر کے لگی چیز. اور سم ٹائمز ہوتا ہے نا کوئی چیز آپ کو بہت اسٹرائک کرتی ہے زور کا، وہ والی اسٹیٹ تھی. تو کوئی لمحہ ہوتا ہے آپ کو کسی کی کوئی بات کسی لمحے اتنی چھو جاتی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یار اس نے مجھے ایک سٹیپ اوپر لے گیا میری زندگی کے پورے سفر میں. تو کچھ مومنٹس ایسے ہوتے ہیں. تو یہ مت سوچو مشکل ہے، مشکل کیا ہوتا ہے؟ مشکل کیا ہوتا ہے؟ رب کے آگے کیا مشکل ہے؟ چلو بتاؤ اس کا جواب. ہے اس کے آگے کوئی مشکل؟ تم مانگو تو صحیح، تم دیکھو تو صحیح، تم کہ ہو سکتا تم یہ مان لو کہ اللہ نے مجھے اس وقت یہ جو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے نا، یہ میرا پروسیس کا حصہ ہے، مجھے ادھر سے ڈرل کر کے نکالے گا باہر. اور تم اگر میری ریلز آج کی دیکھ رہی ہو جو رمضان میں کر رہی ہوں، یہ ہے ہی امید پہ. یہ جو رمضان کی میری 10-12 ریلز ابھی تک آئی ہیں، 15 کے قریب آ گئی ہیں، یہ ہے ہی امید پہ. اگر آپ ان کی ڈائکوٹمی کو سمجھیں، اس کے اندر جائیں، آپ ڈیپتھ سمجھیں، تو ہے ہی یہ اس چیز پر، توکل پر، امید پر، رب سے امید لگانی ہے. اور آپ دیکھیں آپ کے لیے راستے نکلیں گے. اور آج بھی جو میں آپ کو بھی بھیجوں گی، مجھے یاد بھول نہ جائے، مجھے یاد کرا دینا، تم واٹس ایپ پہ مجھ سے لے لینا، وہ ہے ہی توکل پہ. اور توکل کا جو معیار ہے، صرف ایک چیز ہے جو چاہیے آپ کو، اس کے بعد سب آپ کے پاس ہے. ایک چیز ہے بس، اور وہ توکل ہے، ایمان. بس آپ مان لیں کہ رب ہے مجھے سنبھالنے والا اور مجھے سپرد کرنا ہے، اور میں مان لوں کہ اس نے جو مجھے دیا ہے، اچھا یا برا یا جو بھی، دیٹس دا پاسٹ پارٹ آف مائی تھنگ، مائی پروسیس.
اینڈ آئی ول ایکسیپٹ اٹ ہول ہارٹیڈلی. اور آپ جب یہ مانیں اور دیکھیں آپ کے لیے اللہ پاک کیسے برکت پیدا کرے گا. دیکھو ہم اپنوں کو کچھ اپنے کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہو اچھا سا, ٹھیک ہے, میں بس یہ بات کروں گی پھر میں نکلتی ہوں. آپ کسی اپنے کو بہت اچھا کوئی گفٹ دیتے ہو, ٹھیک ہے, اگلا آپ نے بہت دل اور پیار سے کسی کو کوئی چیز دی, ٹھیک ہے, اگلا بندہ کہتا ہے ہاں بہت اچھا ہے, اچھا ٹھیک ہے, سائڈ پہ رکھ دیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کا دل کتنا عجیب ہوتا ہے نا کہ یار میں نے اتنے پیار محبت سے چیز دی, اس نے اس چیز کو ایکنالج بھی نہیں کیا, ٹھیک ہے. ہم رب کے معاملات میں نا اسی طرح رب ہمیں بہت کچھ عطا کرتا ہے اور ہم ہر چیز کو جو ہے نا باقاعدہ صرف سائڈ پہ نہیں رکھتے, ہم باقاعدہ اس میں سے کیڑے نکالتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اگر ہم اکنالج کرتے ہیں نا کسی پوائنٹ پہ کہ رب تو نے مجھے دیا, مجھے عطا کیا, مجھے بہتوں سے بہتر دیا, اور میری عبادتیں نہیں میرے استطاعت سے بڑھ کے دیا, مطلب میں تو اس قابل نہیں تھا کہ مجھے تو نے یہ سب عطا بھی کیا. ہاں وہ نظر وہ آ رہا ہوتا ہے ہمیں جو ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. تو جب وہ والی سٹیٹ میں آپ جب اپنا آپ سپورٹ کرتے ہو نا اور آپ کہتے ہو اللہ تیری رضا میں راضی, تو اللہ میاں اتنا خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ میرا بندہ, اسے قدر ہے میری, اسے میری دی ہوئی چیزوں کی قدر ہے. تو پھر وہ اتنا جب وہ خوش ہوتا ہے نا تو وہ دل میں سکون ڈالتا ہے. سکون تمہیں اس دنیا کا کوئی بندہ دے نہیں سکتا جو مرضی ہو جائے. وہ وقتی طور پہ جو پلیجر آتا ہے نا آپ کو, وہ آپ کے کیمیکلز باڈی کے ہوتے ہیں بیسیکلی, سکون نہیں ہوتا. وہ وقتی طور پہ آپ کے کیمیکلز جو ہے نا وہ آپ کو مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ابھی تم خوش ہو, ابھی تم سیڈ ہو, ابھی تم ایسے ہو. پر وہ جو سکون عطا کرنا ہے نا وہ رب عطا کرتا ہے. تو وہ جو جب آپ وہ جب ریسیپیکیٹ کرتے ہیں نا اللہ میاں کے ساتھ چیزیں, تو وہ رب کو بھی پسند ہے. اور اس کا جو اس کے بہاف پہ جو وہ پھر آپ کو عطا کرتا ہے نا وہ بلیسنگز ہے, اس میں کثرت ہے, وہ اس میں اتنا زیادہ اس میں برکت ہے, کثرت نہیں اس میں برکت ہے. وہ جو چاہے وہ رشتوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ ایون مشکل بھی آئے گی نا تو وہ ایسے آسان ہو جائے گی, کیونکہ اسے آپ نے جو برج کریٹ کیا ہے نا وچ ٹیکس یو تھرو, لائک وہ برج کرتا ہے نا, نیچے رش ہے ادھر اوپر سے نکال کے آپ کو سیدھا اللہ میں سے کنیکٹ کر دیتا ہے. وہ برج پہ چڑھنا ہے آپ نے بس. وہ اب میں نے اخذ کیا کہ چیز ایکچولی ایک ہی چاہیے آپ کو, اور وہ صرف کنیکشن ہے رب کے ساتھ, اور ڈیووٹ کرنا ہے اپنا, سرنڈر کرنا ہے اپنا آپ. دیٹس اٹ. ریسٹ ول کم یور وے. ہم ادھر کے پرابلم میں پڑے ہوئے اتنے زیادہ کہ یار ہاں یہ نہ چھوٹ جائے, وہ نہ چھوٹ جائے, یہ کیسے نہ میں کروں, وہ ادھر دنیا کے فیئرز اتنے فیئرز ہیں کہ وہ ہمیں وہ برج کریٹ ہی نہیں کرنے دیتا. ہمیں لگتا ہے وہ برج کریٹ کرنے کے چکر میں ہمارے ہاتھ سے یہ بھی نکل جائے گا, یہ بھی نکل جائے گا, یہ بھی نکل جائے گا. ایکچویلٹی میں وہ سب چیزیں وقتی ہیں, اور وہ بھی اس لیے عطا آپ کو ہی نہیں تاکہ آپ کا دل بہلا رہے. جب آپ سے وہ برج کریٹ ہو جائے گا اور وہ کنیکشن کریٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد یو ڈونٹ ایون نیڈ اٹ, یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ, اٹ ول کم یور وے, اٹ ول کم یور وے. نہیں میں کوشش کرتی ہوں سب بھول جاؤں, ٹاکسسٹی کو بہت ٹرائی کرتی ہوں. تم نا لسن ٹو سم ون who is spiritual, ٹھیک ہے, who talks nice and who gives you solutions, spiritual solutions. ہمیں پتہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ٹاکسسٹی کو ریموو کرنے کی کانسٹنٹلی, ٹھیک ہے, اور وہ جب ہم نہیں کرتے نا تو ہمارے اندر نیگیٹیوٹی اتنی بڑھتی رہتی, کیونکہ شیطان کا بیسٹ کام ہے. ایک میں آپ کو بتاؤں شیطان کا فیوریٹ کون ہوتا ہے؟ ایک سیڈ بلیور, ایک مایوس بلیور ہوتا ہے نا. بلیور مطلب جو رب پہ یقین تو کرتا ہے لیکن وہ مایوس ہوتا ہے. وہ سب سے بڑا کہتے ہیں نا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا فیوریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں نا کسی چیز کی گرو کرنے کی, جہاں فنگس موئسٹ جگہوں پہ بنتی ہے, فیوریبل ہے جگہ اس کے لیے. تو جو شیطان کا جو گڑھ ہوتا ہے نا جہاں اس کے لیے فیوریبل جو بندہ ہوتا ہے وہ مایوس ایک بلیور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے اور یہ سوچ کریٹ کرتا ہے کہ میرا تو بیڑا غرق ہی ہو گیا, میں تو بیمار, میں تو ذلیل, میں تو خوار, میرا تو رب مجھے پوچھتا ہی نہیں ہے ایسے. کیونکہ وہ خود سب سے بڑا نا امید ہے نا, اس نے وہ نا امیدی کا اس نے اظہار کیا نا جب رب نے اسے کہا کہ سجدہ کرو تو اس نے نا امیدی. دیکھو توحید پر تو وہ بھی تھا, توحید پر تو وہ بھی تھا, وہی مانتا تھا کہ رب ہے اور رب سب سے بڑا, اور رب کی عبادت اس نے کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. لیکن وہ اس نے رد کیا نا, اس نے نا امیدی کا اظہار کیا کہ یہ بندہ اس کو میں, اور اس نے اپنے ایگو کو سامنے لے کر آیا. تو آپ نے اسی کا اگر فالوور بننا ہے تو پھر تو وہ نا امیدی ہی ڈالے گا آپ کے اندر.
امید جب آپ اللہ سے جوڑیں گے تو پھر آپ کی راہ میں جو وہ آئے گا روڑے اٹکانے، لیکن اس کو آپ دفع کر کے سائڈ پہ کریں گے، کیونکہ اس سے بڑی ذات تو نہیں ہے نا کوئی رب سے بڑی. یو ہیو ٹو کریٹ دیٹ کنیکشن جو اوور رول کرے، بار بار آپ کو ریمائنڈ کرانا ہے اپنے آپ کو. تو اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. اور رب کو اچھا لگتا ہے یہ چیز کہ انسان اس جستجو میں ہو، اس انسان اس خواہش میں ہو کہ وہ یہ ایفرٹ کرے. ایفرٹ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ایفرٹ کریں. جو وہ ایفرٹ لیس ریلیشن شپس جو ہیں دے ڈونٹ ورک. سو all the relationships they need constant effort, not that aggressive effort یا تھکا دینے والی ایفرٹ. ایک ربط قائم کرنے کے لیے ایک ایفرٹ درکار ہوتی ہے، اور جہاں جتنا ربط ہوتا ہے وہاں اتنا پرومسنگ ریلیشن شپ ہوتا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے ہے. ٹھیک ہے. سو نا امید نہیں ہونا، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. جتنی مرضی برے حالات ہوں وہ اتنے برے نہیں ہوتے کہ اس میں سے کچھ نکل نہ سکے. کوئی نہ کوئی سلوشن ضرور ہوتا ہے. شاید یہی وجہ کہ میں بار بار گرتی ہوں اس راستے سے. ہم نا بس کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھو، خود کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. گرتے کیوں ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے آپ ولنریبل ہو. اپنی ولنریبلٹی کو، دوسرا ہمیشہ غلط نہیں ہوتا، ہم خود بھی غلط ہوتے ہیں. میں نے اس پورے پروسیس میں خود میں جتنی غلطیاں دیکھی ہیں، دوسروں کی غلطیاں مجھے کم نظر آنے لگ گئی ہیں. اب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے سب سے پہلے میرا دھیان میری غلطیوں کی طرف جاتا ہے. اینڈ مجھے لگتا ہے دس از دا بیسٹ وے ٹو ریکٹیفائی تھنگس، بیکاز یو کانٹ چینج دا ورلڈ بٹ یو کین چینج یور سیلف. یو کین چینج دا پرسپیکٹو جس پہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو. اچانک سے ہی میں آن لائن چلی آئی، اور اچانک سے ہی رب نے شاید یہ رکھا تھا کہ ہم یہ بات کریں. اور یہ جو کچھ بھی ابھی ہم نے بات کی ہے، مجھے لگتا ہے یہ میرے لیے بہت بڑا کتھارسس تھا. اور مجھے لگتا ہے اللہ کرے کہ یہ جو لوگ سنیں ان کے لیے بھی بہت بینیفیشل ہو، بیکاز یہ وہ چیز ہے جس میں ہم سب گھرے ہوئے ہیں. غصہ اور نا امیدی، اور یہی کہ ہم کیسے ان ڈس اپوائنٹمنٹس کو اوور کم کریں جنہوں نے ہماری زندگی کو جو ہے نا وہ بری طرح سے جو ہے نا انٹینگل کیا ہوا ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کسی وقت گپ شپ لگتی ہے.